گاہ تو پھر دل کرتا جی کوئی گل سنائیے. یہ بھی ہمارے نقشبندی بزرگ ہیں. حضرت مظہر جانے جانا رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھا ہے کہ حضرت کی جو بی بی صاحبہ تھی نا یہ بڑی تلخ تھی مزاج، سخت زبان تھی بڑی، لیکن حضرت نے سب مریدوں کو کہہ رکھا تھا یہ جو کچھ بھی بولیں کسی نے کچھ نہیں کہنا. اس لیے سب مرید آگاہ تھے، اگر وہ کو کڑوا کلمہ بول بھی دیتی تو سب سکوت. وہ لکھا ہے کہ حضرت کا کوئی مرید آیا کابل سے، آپ نے نہ کوئی کام خانقاہ میں اس کے ذمہ لگایا، وہ کام کر رہا تھا، بی بی صاحبہ تشریف لیے آگے پوچھا یہ کیا کر رہا ہے؟ اس نے کہا جی مجھے شیخ نے کہا ہے. پہلے تو اس کی ہوئی، پھر بی بی صاحبہ نے توپوں کا رخ شیخ کی جانب کر دیا. وہ اپنی تو برداشت کر گیا لیکن شیخ کے لیے بات نہیں برداشت تھی، اور اس کو پتہ بھی نہیں تھا بی بی صاحبہ ہے کون. تب ہتھیار عام لگتے تھے، اس نے جناب ڈالا تلوار کو ہاتھ اور کھینچی میان سے باہر. حضرت کو بذریعہ کشف خبر ہوئی، اب بھاگتے ہوئے تشریف لائے، اس کا ہاتھ پکڑا باہر لے گئے. اب باہر بیٹھے مرید بھی رو رہا ہے اور پیر صاحب بھی رو رہے ہیں. جب کفیہ سنبھلی نا تو وہ عرض کرتا ہے حضرت اب اتنے بڑے شیخ ہیں، اگر اس پہاڑ پہ بھی نظر ڈالیں تو اس کا سرما بنا دیں، اور ایک عورت ذات اور آپ کی شان میں اتنی گستاخی. تو آپ آگے سے رو کے فرمانے لگے ہو یار میں قرب الہی پانے کے لیے نہ مجاہدے کر رہا تھا، تو ایک دن مجھے غیب سے آواز آتی ہے مظہر ہم تجھ سے راضی ہیں. کہتے میں نے سجدہ شکر ادا کیا. پھر آواز آتی ہے مظہر تیری طرح ہماری ایک اور بندی ہے، ہمیں راضی کرنے کے لیے وہ بھی بڑی کوشش کرتی ہے اور ہم اس سے بھی بڑے راضی ہیں، بس اس میں ایک عیب ہے کہ زبان کی کڑوی ہے، کبھی تمہارے لیے اسے نکاح کر لے تو ہم تجھ سے اور راضی ہو جائیں. لکھا ہے کہ حضرت مظہر جانے جانا پھر رو پڑے. آپ نے فرمایا گستاخی کرنا تو دور، میں ایک نظر ڈالوں تو اس کو بولنا بھول جائے، لیکن کیا کروں میں اپنے یار سے یاری نبھا رہا ہوں. نہ وہ عشق میں رہی گرمی ہے نہ وہ حسن میں رہی شوقی. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی 14 سال جب سید سے کشتی آ رہے ہیں حضرت جی ہار نہیں سکتے، لیکن پھر اینا کیتا ہے میں جناب ایتھے تو ہی سجدے ہو، گجران دا منڈا ایتھے ہی سجدہ ہے. کیونکہ حضرت جی صرف باتیں تو نہیں نا سنانی، بچوں کو کر کے بھی بتانا کہ آل رسول کی اس طرح عزت کرتے ہیں. اللہ حضرت نہیں مان رہے تھے، میں نے کہا نہیں حضور سید صوفے تے سجدہ ہے تے نوکر نال ہی بیٹھا چنگا لگتا ہے. تو حضرت جنید بغدادی کشتی آ رہے ہیں. میری تو عادت ہے سید ہو تو میں بیٹھ کے بھی تقریر بھی نہیں کرتا ہے، کھلو کے کری دی نہیں، یہی سونے لگتے نہیں تھلے سونے لگنے. شاید حضرت جی معافی مل جائے. اللہ دعوے ہمارے بہت بہت بڑے ہیں. میں اب ہم پہلے کہہ دیتے ہیں بھائی ساڑھے جان تو پہلے نقیب تے نعت خان فنش کر لیں، کیونکہ ان کا کوئی پتہ نہیں حضرت جی کیا پڑھنا شروع کر دیں. میں اس دن ادھر پروگرام تھا تو بہ کے انہیں شروع کر چڑھیا ان کا منگتا ہوں جو منگتا ہوں انہیں نہیں دیتا. میں تو جناب چادر اتنے لے کے منہ کر کے بہ رہا. جو بعد روٹی کھادی نے میں انہوں کیا پائی کرنی تو اپنی مرضی ہے، نبی علیہ السلام دی تعریف کریا کر، دعوے نہ کریا کر، یہ پھڑ کتے گا. انہوں کہنا نہیں جی پھڑیا کیوں جانا ہے، میں کہڑی آئی دی گل کی تھی، میں یار تو کہنے ان کا منگتا ہوں جو منگتا ہوں انہیں نہیں دیتے. آہ کہنا بالکل ٹھیک ہے. تو میں 40,000 کیوں منگیا ہی حضرت کو گل تو بندہ کرنا لی کرے قبلہ جی. پھر میں 40,000 کیوں منگیا ہی یہ تو انہوں نے منگتا ہے پھر آج جو دین گے چپ کر کے نہیں ہے. ایک ہی گل جھوٹ بولنے بھی خوف خدا نہیں آتا سر. ایک باری کہنا جی ان کا منگتا ہوں جو، پھر لوگوں کو کیوں منگن نہیں ہے. شکر کرو دعا کرو معافی لگ جائے. بڑکائیں مارنی ہے جی ان کا منگتا ہوں تو لوگوں کو کہنا بھائی اینے لاؤں گا دوں گا، پھر آگے سنانی ان کا منگتا ہوں جو منگتا ہوں انہیں نہیں دیتے. وہ خدا دا خوف کر میں بہت ڈر لگتا ہے. معافی منگو یار کو معافی لگ جائے، دعا کرو کو معافی لگ جائے. ایویں ایڈے ایڈے جڑے دعوے پہ کرنے یاد رکھنا پتر پھنس جانا سی سارے. یہ تو ہم نہ ایک میں ہم نام 11 میں ہیں، جو پاک لوگ ہیں ان کو وہاں گرفت ہو جاتی ہے. امام غزالی نے اس کو کیمیا سعادت میں لکھا، فرماتے ہیں کہ بزرگ بیٹھے ہوئے تھے تو بارش شروع ہو گئی، ان کے منہ سے صرف اتنا ہی نکل گیا یہ کیڑے موسم دی بارش، یہ کیڑے ویلے دی بارش ہے. امام صاحب فرماتے ہیں وصال ہو گیا. بعد از وصال نہ کسی کو خواب میں ملے. انہوں نے پوچھا شیخ کیا بنی، موجاں لگ گئی ہیں. میں فرمایا لگ تو جانی ایک گل دی وجہ نہ پھنس گیا. کیا ہوا؟ فرمایا ایک دن بیٹھا تو بارش شروع ہوئی تو منہ سے صرف اتنا ہی نکل گیا بھائی یہ کیڑے ٹائم دی بارش ہے. فرماتے اب روز اللہ اپنی بارگاہ میں کھڑا کر کے پوچھتے ہیں چل بندے پھر ہوں 10 بارش دا صحیح ٹائم کیڑا ہے. ایویں تے نہیں جو منہ میں آیا سو کیا. دعا کرو معافی مل جائے، دعا کرو معافی مل جائے. اس لیے میں گزارش کروں گا پتر دعوے نہ کرو.
ان کا منگتا ہوں منگتا ہونے نہیں دیتے. یہ سانو واہ بھی نہیں لگی اس گل کی. اسی تے حضرت جی جی اگلے نہ ساڑی 40,000 گل ہوئی اگلا سانو 39,000 دے ہی باہر گڈی بند کر کے کھلو رہے نہیں بھائی 1000 دیں گا تے جڑا اسی یہ لوگوں کو سنائیے کہ ان کا منگتا ہوں جو منگتا ہونے نہیں دیتے. اگر دیکھنا تو پھر اپنے بڑوں کو پڑھ تجھے لگے پتا. حضرت سیدنا سالم رضی اللہ تعالیٰ بہت بڑا نام ہے لکھا آپ طواف بیت اللہ میں مشغول تھے. منصور آ گیا طواف کرنے بادشاہ وقت اس کو پورا پروٹوکول دیا گیا. حضرت نے نہیں دیتا کوئی آپ چپ کر کے طواف کر دے رہے. سالم نو بڑا منصور نو بڑا غصہ لگا لیکن کہہ کھ نہیں سکیا. حضرت انہیں کہا چلو زور تے نہیں تے دوجا تے کام ہے ہی ہے نا لیکن بابا جی وہ بھی تے وہی سن دوجا کام تے ہے ہی ہے نا چلو یہ پتہ چھٹنے ہیں. حضرت وہ طواف کرتا کرتا نا حضرت کے برابر آ گیا اور آ کے آپ کو کہتا ہے حضرت لوگوں نے پروٹوکول دیا آپ نے نہیں دیا میں بڑا خوش ہوں. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے. تو حضرت اتنا خوش ہوں کہ میں اب چاہتا ہوں کہ حضرت کو کچھ عطا کروں. بادشاہ وقت دسو کی چاندے. کھڑے ہو گئے. فاروقی خون جوش میں آیا. آپ نے فرمایا تجھے شرم نہیں آتی اللہ کے گھر میں کھڑا ہو کے مجھے دعوت گناہ دیتا ہے. اس نے اس کی حضور گناہ کس طرح ہو گیا. آپ نے فرمایا اس تو بڑا بھی کو گناہ ہونا ہے کھلوتا ہو دے گھر منگا تیرے کلو ہے ان کا منگتا ہوں جو منگتا ایسا نہ سونا بھی لگتا سانو معافی مل جائے بڑی گل. تو آپ نے پھر طواف شروع کر دیا. وہ بھی طواف کرتا رہا. حضرت نے 7 چکر پورے کیے. مقام ابراہیم پہ آ کے 2 نفل پڑے. آب زمزم پیا اور پی کے نا آپ باہر نکل. پیچھے گیا منصور. جب آپ حدود مسجد سے باہر ہوئے نا آپ کا ہاتھ پکڑ کے پھر کھڑا کر لیا. عرض کرتا ہے حضرت واقعی غلطی ہوئی معافی دے شو. عرض کرتا ہوں مسجد چ باہر آ گئی ہوں مانگ لو کوئی. آپ نے فرمایا اچھا ہوں پھر تو ہی دس کی منگا دین منگا کہ دنیا منگا. بہت کرتا حضور دین دیتے آپ بادشاہ میں دنیا دار اللہ نے مجھے دنیا دیتی دنیا جو کچھ منگ لو. آپ رو پہ فرمایا جنہیں دنیا بنائی ہے میں کدی وہ کو نہیں منگی ہے تیرے کو میں منگ لا. دعا کرو یار سانو معافی لگ جائے. دعا کرو سانو معافی مل جائے. بہت وڈی گل ہے سانو معافی مل جائے. اسی وہ کچھ کرن دے دیں کہ اللہ دی پناہ ہے. یہ تھے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ سید سے کشتی آ رہی ہے. پھر اسی رات خواب میں نبی علیہ السلام کی زیارت ہوئی. فرمایا جنید ساڈے لیے نیواں ہے تینوں اینا اچا کران گے رہندی دنیا تک تیرا نام رہے گا. دیکھ اج بھی جنید جنید وہ لکھا ہے کہ حکم آیا بس میں اس سے زیادہ نہیں لکھا کہ حکم آیا مخلوق سے علیحدگی کر. لکھا کہ حضرت جنید بغدادی نے 14 سال مشقت کی بغداد کے جنگلوں میں. 14 سال بعد حکم آیا جنید رخ کر مخلوق کر دعوت دے مخلوق کو ہماری طرف. حضرت جنید بغدادی واپس تشریف لے کیونکہ حضرت آپ پیدل آ رہے تھے. کوئی گھوڑے تھے کوئی اونٹ تھے کوئی گڈے تھے کوئی ریڑے تھے. لوگوں نے دیکھ لیا نا مجھے خبر آگ کی طرح بغداد شریف میں پھیل گئی کہ حضرت جنید بغدادی آ رہے. وہ کیا ہے وہ لکھا کہ سارا بغداد جو ہے نا وہ حضرت کا استقبال کرنے کے لیے بغداد سے باہر اپنے ہاتھوں میں پھول لے کے آ گیا. آپ جب پہنچے نا اور آپ نے لوگوں کو دیکھا آپ نے فرمایا او ہو وہ یعنی پھول میرے تے سٹنے وہ نفس جنہوں 40 سال لڑائی کر کے ٹایا انہیں تو پھر اٹھ کھلونا ہے. حضرت نہیں تھا اٹھنے سنا بڑے پاک لوگ تھے لیکن یہ ان کا تقوی تھا. حضرت بڑے باریک لوگ تھے. آپ نے فرمایا کہ میں جان چھڑاواں نا لوگوں کو. ایام معدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام. وہ لکھا ہے کہ حضرت نے اس آیہ مبارکہ پہ عمل کرتے ہوئے کہ ابھی تو آپ شہر سے باہر تھے آپ نے ایک روٹی کا ٹکڑا نکال کے کھانا شروع کر دیا. لوگوں کی توجہ ہی نہیں اس طرف گئی ہے. انہوں نے کہا وہی حضرت جنید کیا کر کے 14 سال روزہ ہی نہیں رکھا. لوگوں نے پھول پھینکے اور پتھر اٹھا لیے اور حضرت جنید بغدادی پہ سنگ باری شروع ہوئی ہے. وہ لکھا حضرت نیچے بیٹھ گئے سر کو بچا لیا. پتھر پڑ رہے تھے اور آپ اپنے آپ کو مخاطب کر کے فرما رہے تھے نفس کو اون چنگا رہے ہیں اون چنگا رہے ہیں آکھے پیر بھولے شاہ اڑدیاں پھڑنا جڑا گھر بیٹھا انہوں پڑے جا جا وڑدے مندر مسیتی کدی من اپنے وچ لڑے وڑے ہی نہیں. وہ لکھا شیخ نے ایک بچہ تھا جس کو پتھر کوئی نہیں ملا. اس نے اپنا غصہ حضرت جنید بغدادی پہ تھوک پھینک کے نکالا. اب لوگوں کے پتھر تو برداشت کر کے تھوک برداشت نہیں ہوا. آپ رو پڑے. اسی وقت حجابات اٹھ گئے اور آواز آتی ہے جنید نہ رو
تجھے کیا پتا تیرے ان آنسوؤں کی ہماری بارگاہ میں کیا قدر و قیمت ہے. اگر میں بغداد والوں کو بتا دوں تو یہ سارا کچھ چھوڑ کے آگے تیرے دروازے پہ بیٹھ جائیں. اب آگے بھی حضرت جنید عرض کرتے ہیں رب کریم اگر میں لوگوں کو بتا دوں کہ تو کتنا کریم ہے تو لوگ بھی سارا کچھ تجھے سجدہ کرنے چھوڑ دیں. اب آگے سے پھر آواز کیا آتی ہے جنید پھر اس طرح کرتے ہیں آج کے بعد تو مجھ پہ پردے ڈالا کر میں تجھ پہ پردے ڈالوں گا.